بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی و رسول الکریم اما بعد۔ ہم مسلسل ہر اتوار کو پیرانے پیر غوث احمد دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات بیان کر رہے ہیں، اور ہم شروع میں پیرانے پیر غوث احمد دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے مختصر حالات زندگی بیان نہیں کرے تھے، لہٰذا ہم بیچ خطبات میں پیرانے پیر غوث احمد دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی اور آپ کی ولادت کی تاریخ وغیرہ وغیرہ ہم مختصر بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت اور خاندانی حالات غوث پاک سرکار کی۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ ایران کے مشہور قصبہ جیل میں یکم رمضان المبارک 1470 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر 60 سال کی تھی۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی ابو صالح الحسنی تھا۔ آپ والدہ کی طرف سے حسینی اور والد کی طرف سے حسن سید ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ ایران کی حکومت خاندان سلجوقیہ کے تیسرے سلطان معیز الدین ابو الفتح ملک شاہ ابن علب ارسلان کے ہاتھ میں تھی۔ صاحب بحجت الاسرار اور مولانا جامی نے نفحات الانس میں آپ کا نسب نامہ یہ بیان کیا ہے۔ شیخ عبد القادر بن ابو صالح جس کی بن موسیٰ بن عبداللہ بن یحییٰ زاہد بن محمد بن موسیٰ عبداللہ بن یحییٰ زاہد بن محمد بن داود بن موسیٰ الجون بن عبداللہ المحض بن جس مسنا المحض بن حسن مسنا ابن سیدنا حضرت امام حسن بن اسد اللہ الغالب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی 11ویں نسل میں تھے۔ آپ حضرت علی کرم اللہ کی آپ 11ویں نسل میں پوترے ہوتے۔ کون؟ پیرانے پیر غوث احمد دستگیر، اور آپ کا حلیہ مبارک ہے یہ۔ آپ نحیف البدن، میانہ خط، کشادہ سینہ یعنی چوڑا سینہ، اور چوگری گھنی داڑھی یعنی داڑھی میں بھی اچھی گھنی داڑھی، چوگری داڑھی، سرخ و سفید رنگ، آبرو پیوست یعنی رنگ سفید ایک دم گورے چٹے، اور آبرو بھی ملے ہوئے، تو آبرو پیوست، بلند آواز۔ آپ کے کلام میں اس قسم کی جلدی اور تیزی تھی کہ سننے والے کے دل میں رعب و ہیبت پیدا ہو جاتی، یعنی جب آپ تقریر کرتے تھے تو آواز گرجدار آواز۔ آپ کے کلام کی خوبی یہ تھی کہ مجلس میں دور و نزدیک بیٹھنے والے لوگوں کو آپ کی آواز ایک جیسی سنائی دیتی، اور سب لوگ بغیر کسی کمی و بیشی و تکلف کے سن لیتے۔ یعنی جب آپ تقریر کرتے تو سینکڑوں ہزاروں کا مجموعہ رہتا، سامنے کی صف میں بھی جو لوگ بیٹھتے تھے وہی سنتے تھے، پیچھے کی صف میں جیسے کہ 1000 2000 3000 آدمی بھی پیچھے بیٹھے ہوئے تو وہ لوگ بھی سن سکتے تھے آپ کی تقریر۔ تعلیم طہر علمی اور آپ کے اساتذہ، یوں تو آپ تمام علوم اسلامیہ میں ایک بے بدل عالم تھے، لیکن حدیث، فقہ اور بلاغت میں تو آپ کی نظیر ہی نہیں تھی۔ تفسیر قرآن کے متعلق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاغیار میں ایک حکایت یہ نقل فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں کسی نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، آپ نے اس کی ایک کے بعد دیگر 11 تفسیریں بیان فرمائی۔ دیکھو، یعنی جو ترجمہ رہتا، ہم جو ترجمہ سنتے ایک ہی رہتا، تو آپ 11 ترجمے الگ الگ انداز میں سنیں۔
اور پھر حقائق بیان کرتے ہوئے اس کی 40 حقیقتیں بیان فرمائی. دیکھو کھول کھول کے سمجھا رہے ہیں، ایک ایک آیات کو کھول کھول کے بتایا. تمام حاضرین علماء دم بخود رہ گئے. اس کے بعد فرمایا اب ہم حال کو چھوڑ کر خال میں آتے ہیں. پھر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یعنی حال میں بول دو. جس وقت آپ بیان کر رہے تھے ایک اللہ تعالیٰ کیفیت طاری کر دیتا. کسی اللہ والوں پر اللہ تعالیٰ جب فضل کرتا ہے علم کا تو علم ایسا عطا کر دیتا کہ وہ بولتے چلے آتے بولتے چلے آتے بولتے چلے. تو وہ علم اللہ کی طرف سے آتے رہتا اور وہ بولتے. تو وہی بول رہے ہیں پہلے کیا بول رہے تھے آپ؟ ہاں اب ہم حال کو چھوڑ کر خال میں آتے ہیں. یعنی خال کی کیفیت اللہ کی طرف سے تھی، اب خال میں آتے ہیں یعنی بیان میں آتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. اس کلمہ توحید کا زبان سے نکلنا تھا کہ تمام حاضرین مجلس کے دلوں میں ایسی شورش اور اضطراب پیدا ہوا کہ لوگ اپنے کپڑے پھاڑ کر جنگلوں کی طرف نکل گئے. یعنی ایسی کیفیت طاری تھی. اپنی تقریر میں ایسا جلال رہتا تھا، لوگ سمجھتے بھی تھے، سنتے تھے، سمجھتے تھے، سمجھ کے ان پہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی. یعنی ڈائریکٹ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا. جب آپ بیان کرتے تھے تو ایسا ہوتا ہے اللہ آسمان سے اتر کے بول رہا. کیا بندے ہیں اللہ کے، مگر کیفیت کیا رہی تھی؟ اللہ کی ایک روحانی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. جب بیان کرتے تھے تو لوگوں کو ایک وجد کے ساتھ طاری ہو جاتا تھا. بعض وقت اللہ کا کلام کوئی محفل میں کلام سنتے قوالی تو ان کے پر بھی بعض لوگوں پہ کیفیت طاری ہوتی. تو اللہ کی طرف سے طے. آپ نے تحصیل علم کی ابتدا بغداد میں کی تھی اور تکمیل بلاد اسلامیہ سے مختلف اساتذہ سے کی. فقہ میں آپ کے استاد ابو الوفا علی بن عقیل، ابو محمد بن حسین بن محمد اور ابو سعید بن مبارک مخزومی ہیں. اور حدیث کی سماعت آپ نے شیخ ابو غالب محمد بن حسن باخلانی، شیخ ابو سعید بن عبد الکریم اور شیخ ابو الغنام محمد بن علی بن محمد سے کی. یعنی اتنی جگہ سے آپ تعلیمات حاصل کرے. آپ تحصیل علم کی ابتدا یہاں سے بغداد میں ہوئی. ریاضت و عبادت اور اخلاق کے بارے میں آپ حضرت شیخ عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت غوث الاعظم کا طریقہ، پھر غوث احمد الصغیر کا طریقہ سلوک بے نظیر اور ساتھ ہی بہت مشکل بھی تھا. آپ کے ہم اثر شیوخ میں کوئی ان کا ہم سر نہ تھا. آپ اپنے ہر عضو کو اس کی طاقت کے مطابق عبادت سپرد فرما دیا کرتے. آپ ہر وقت کتاب و سنت کی پیروی میں اور ہر حالت میں ذکر اللہ میں مشغول رہتے. آپ احکام شریعت کی پوری حفاظت کے ساتھ اسرار حقیقت کا مشاہدہ فرماتے. حضرت غوث الاعظم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ 25 سال تک میں عراق کے جنگلوں میں ترک دنیا کیے ہوئے عبادت میں مصروف رہا. دیکھو کتنے 25 سال تک آپ جنگلوں میں رہے عبادت میں، جہاں جگہ ملی سو گئے، جہاں کھائے بھی کیا پتے بھی کھا کے رہے آپ کئی دن تک، 20 دن تک. فرمایا کہ 40 سال تک میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. دیکھو کتنی بڑی بات ہے، عشاء میں جو وضو کرے فجر تک وضو باقی رہا، یعنی اتنی عبادت کرتے رہے. اور 15 سال تک عشاء کی نماز کے بعد ایک قرآن پاک ختم کرتا رہا ہوں. 15 سال تک ڈیلی ایک قرآن عشاء کے، اور 3 دن سے 40 دن تک ایسا بہت سا زمانہ گزرا ہے کہ میں کھانے پینے اور سونے سے علیحدہ رہا ہوں. یعنی کتنے سال؟ ہاں 40 دن تک ایسا بھی زمانہ گزرا ہے کہ میں بغیر کھائے پیے کے بھی رہا ہوں اور سونے سے علیحدہ رہا ہوں، کھانے پینے سے بھی سونے سے بھی. مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں کھا، خالی پتے کھا کے یہ پانی مل گیا تو پی لیے. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ایک سفر میں ایک شخص مجھ سے یہ وعدہ لے کر گیا کہ جب تک میں نہ آؤں آپ یہاں سے نہ جائیں. میں 1 سال تک اس کا انتظار کرتے رہا. دیکھو اس کا انتظار کرتے، 1 سال بعد لوٹا اور پھر یہی وعدہ لے کر چلا گیا. یہاں تک کہ تیسری مرتبہ پھر یہی واقعہ ہوا، لیکن میں وہاں سے نہ ہٹا.
یعنی وعدہ جو نبھانا بولتے ہو، اب بھی آ رہا ہوں بول کے جب چلے جاتے رہو، کب آتے؟ 1 مہینے کے بعد، 15 دن کے بعد، 8 دن کے بعد، ابھی آ رہا ہوں، تو آپ کیسا انتظار کریں؟ تیسری مرتبہ وہ آیا تو اپنے ہمراہ دودھ اور روٹی لایا اور کہا میں خضر ہوں، ہم دونوں نے کھانا کھایا۔ یعنی انسان کی شکل میں خضر علیہ السلام، یعنی آزمانے کے لیے ایسا اللہ تعالیٰ بھیجتا۔ ہم دونوں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سیر و سیاحت ختم کر کے بغداد جائیے۔ تب میں بغداد آیا۔ آپ بچپن ہی سے پاک تعینیت تھے اور احکام شریعت کے پابند تھے، بچپن سے ہی آپ سلام کی ابتدا خود کرتے، بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت فرماتے، ضعیفوں اور فقیروں کی خدمت کرتے، لیکن کبھی کسی رئیس یا حاکم کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوتے تھے۔ بادشاہ وقت سے لے کر معمولی درجے کے حاکم تک کسی کی پرواہ نہ کرتے تھے، کیونکہ دنیاوی جو بادشاہی ہے فنا ہونے والے ہیں، تو ان کی تعظیم میں کیوں کروں، کیوں جھکوں، ایسا آپ کا خیال تھا۔ کیونکہ اللہ کے سامنے ہی جھکنا آپ کا مقصد ہے کہ اللہ، اگر بندے کے سامنے بندہ جھکا تو پھر اللہ پہ اس کا یقین ہے اور ایمان نہیں ہے مطلب۔ تو آپ کسی کے سامنے کوئی دولت مند ہے، رئیس ہے، تو جھکے نہیں، واعظ و نصیحت آپ فرمائے۔ حضرت حافظ تقی الدین واسطی نے طبقات خرقہ میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ نے واعظ کہنے کی ابتدا 520 ہجری میں کی ہے۔ ابتدا میں تو چند ہی حاضرین ہوتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ بعض اوقات 70,000 تک مجموعہ ہوتا تھا، جو دم بخود ہو کر آپ کے واعظ و نصیحت سنتا تھا۔ آپ کا واعظ اس قدر مؤثر اور دل پر اثر کرنے والا ہوتا تھا کہ ہر جلسے میں سینکڑوں عاصی و نافرمان تائب اور ہزاروں نو مسلم حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے تھے۔ یعنی سینکڑوں لوگ جو گناہ گار تھے، وہ لوگ گناہ چھوڑ کے آپ کے واعظ میں صحیح ہو جاتے تھے۔ نافرمان جو اللہ کی جو احکام کی نافرمانی، وہ لوگ بھی تائب ہو جاتے تھے۔ یعنی آپ کے واعظ کا ایسا اثر ہوتا تھا کہ وہ لوگ گناہ چھوڑ کے دین میں، اسلام میں لگ جاتے تھے، اور جو نو مسلم تھے وہ لوگ اسلام قبول کر کے کلمہ پڑھ کے آپ کے پاس آ جاتے۔ واقع وفات، آپ کی کل عمر 91 سال کی ہوئی، اور آپ کی وفات دوشنبہ کی رات کو نماز عشاء کے بعد 11 ربیع الثانی 561 ہجری بغداد میں ہوئی، اور باب الازاج میں آپ کو دفن کیا گیا، اب جو مقام ہے، جو گنبد بنی ہوئی۔ وفات کے وقت آپ نے اپنی اولاد سے فرمایا میرے پاس سے ہٹ جاؤ، بظاہر میں تمہارے پاس ہوں لیکن میرا دل اجنبی ہے۔ حضرت کے صاحبزادے شیخ عبد الجبار کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے کس جگہ درد محسوس ہوتا ہے؟ فرمایا میرے تمام اعضاء درد محسوس کر رہے ہیں، لیکن میرا دل بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ میرا دل خدا کے ساتھ ہے۔ صاحبزادہ سید موسیٰ کا بیان ہے، آخری حالت میں بار بار فرماتے تعزو ولم یودہا علی صحتی، اس کے بعد منہ سے چیخ نکلی، میں بار اللہ کہا، 3 بار اللہ کا اور رفیق اعلیٰ سے جا ملے، یعنی 3 بار اللہ اللہ کا ہے، پھر رفیق اعلیٰ سے یعنی روح پرواز ہوئی ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی اولاد امجاد، آپ کے 11 صاحبزادے تھے جن کے نام اور سن وفات درج ذیل ہیں۔ سیف الدین عبد الوہاب، وفات 593 ہجری۔ دوسرے شرف الدین سید عیسیٰ، وفات 572 ہجری۔ انہی کے لیے آپ نے فتح الغیب تعلیف فرمائی۔ پھر تیسرے سراج الدین ابو الفتح سید عبد الجبار، وفات آپ کی 573 ہجری۔ چوتھے تاج الدین ابو بکر عبد الرزاق، وفات 564 ہجری۔ یہ کون ہے معلوم؟ ہمارے جد، ہاں ماشاء اللہ سرکار کے جد امجد، ہم ان کی اولاد میں آتے، سید عبد الرزاق قادری، وفات آپ کی 564 ہجری میں۔ پانچویں ابو اسحاق سید ابراہیم، وفات 600 ہجری۔ چھٹے
فرزند آپ کے ابو الفضل سید محمد وفات 600 ہجری میں. 7ویں فرزند ابو عبد الرحمن سید عبداللہ وفات 587 ہجری. 8ویں ابو زکریا سید یحییٰ وفات 600 ہجری. 9ویں فرزند ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ وفات آپ کی 615 ہجری. شمس الدین 10ویں فرزند شمس الدین سید عبدالعزیز آپ کی وفات کی تاریخ نہیں معلوم ہو سکتی. سید ابو صالح وفات آپ کی بھی نہیں معلوم ہو سکتی. آپ کی تصانیف آپ کے علمی جواہر ریز کلمات تصوف اور مواعظ حسنہ بے شمار ہیں، لیکن مشہور ترین درج ذیل ہیں فتوح الغیب ابو الفتح الربانی، مواعظ و ملفوظات کا گراں بہا مجموعہ جو ہدیہ ناظرین ہے، غنیۃ الطالبین. ان سب متبرک کتاب کے اردو تراجم بھی شائع ہو چکے ہیں. حضرت شیخ کے مواعظ اور حکم مسلمانوں کے لیے بہت ہی قیمتی ذخیرہ ہیں جو آپ کی کتابوں میں موجود ہیں اور سب کا سب حرز جاں بنانے کے قابل ہیں. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلیمات اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا. یا اللہ ہم کو دین کا کام لے، ہم کو دین پر قائم اور دائم رکھ. ہماری نسلوں میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو چلنے کی توفیق عطا فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے ہمارے نسلوں میں محبت قائم اور دائم رکھ. پیران پیر غوث احمد دستگیر کے جتنے بھی تعلیمات ہیں ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے صغیرہ و کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. مالک اس محفل کو قبول اور مقبول فرما. جتنے حاضرین ہیں ان کی بھی تمام حاجات کو قبول اور مقبول فرما اور ان کے حاجات کو جلد سے جلد پوری کر دے میرے مالک. ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا، گناہ کو ہمارے معاف فرما دے اور ہمارے جتنے حاجات ہیں وہ حاجات کو بھی جلد سے جلد پورا کر میرے مالک. جو لوگ اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے بھی شادیوں کے انتظامات کر اور جو نوکریوں کے لیے پریشان ہوئے نوکریوں کے انتظامات کر دے اور دیگر جتنے حاجات لے کے آتے مالک ان کے بھی تمام حاجات کو پورے کر میرے مالک. بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علیکم والحمد للہ رب العالمین.